کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد وعلی عام طور پر عمومی زندگی میں عزاداری سے متعلق کچھ باتیں، کچھ سوالات، شبہات دماغوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں، بہت سی سنی سنائی تو بہت ہوتی ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی مشہور ہو گئی ہے۔ اس میں ایک جملہ آپ نے بہت ذاکرین سے، ذاکرات سے یہ سنا ہوگا کہ جس وقت مجالس عزا برپا ہوتی ہے تو معصومین علیہم السلام اس مجلس عزا کے اندر یا ان مجالس عزا میں خود حاضر ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں اصلاً دیکھا جائے سنی ہوئی تو بات بہت ہے، لیکن دو ایکسٹریمز پائی جاتی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ چیزوں میں بہت افراط و تفریط ہوتی، یعنی لوگ حد اعتدال پہ نہیں ہوتے اور ایک دم سے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، اور درمیان میں جو حد اعتدال کی راہ ہوتی ہے وہی راہ رشد و ثواب ہوتی ہے، یعنی وہی سب سے بہتر راہ ہوتی ہے۔ تو ایک ایکسٹریم تو اس مسئلے کی یہ ہے کہ معصومین کا آنا ناممکن ہے، ایک دفعہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اب اس دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا، اس کی بھی بہت شور اٹھتا ہے کہ پہلی انتہا پسندی۔ وہ کہتے نہیں معصومین کا آنا یہ ناممکن چیز ہے، اور بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نظریے کا قائل ہو کہ معصومین عالم ارواح سے اس دنیا کے اندر مجالس عزا کے اندر شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، وہ غالی ہیں، یہ افراد، یہ لوگ شرک کرتے ہیں، تو غالی اور مشرک ہونے کا ان افراد کے اوپر وہ افراد الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ خود ایک انتہا پسندی، وہ کہتے ہیں معصومین کا آنا ناممکن ہے۔ اچھا، دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کا مدعی ہے، بہت سی مجالس کے اندر تو باقاعدہ یہ نعرے لگتے ہیں، اب آپ سب لوگ خاموش ہو جائیں، اب حضرت زہرا تشریف لے آئی ہیں، اب امیر المومنین آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے ہیں، اس طرح کے بھی نعرے لگتے ہیں۔ یہ دوسری انتہا پسندی، اس کے متعلق ابھی آگے چل کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے۔ تو اصل جو بات ہے اس کے اندر حد اعتدال یہ ہے کہ ان معصومین علیہم السلام کا ان مجالس عزا میں آنا یہ امر ممکن ہے، اور یہ واقع ہونے کے بہت قریب ہے۔ یعنی ابھی آگے چل کر کچھ روایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی، مجتہدین کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے کہ یہ آنا ممکن ہے، ان ہستیوں کا ان مجالس عزا کے اندر آنا ممکن ہے۔ اس پر اتنے زیادہ مشاہدات ہیں، اتنے زیادہ مکاشفات ہیں، اتنے زیادہ علماء کے اقوال ہیں، اتنے زیادہ صاحبان ایمان کی اپنے مشاہدے کی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کئی درس ہو سکتے ہیں اگر وہ سب بیان کرنے بیٹھے۔ تو اچھا، اب یہ دونوں افراد ایک دوسرے کو بالکل رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غالی اور مشرک ہیں، اور جو اس حد تک قائل ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقصر ہیں۔ تو بہرحال درمیانی راہ ہے کہ ائمہ جس مجلس میں بھی چاہیں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر شخص اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ نہیں اسی کی مجلس میں، یعنی ہر طرح کی مجلسیں ہو رہی ہیں، یہاں تو ایسے افراد بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے مضامین اپنی مجلسوں کے اندر پڑھتے ہیں، عورتوں کی کتنی بے پردگی کی لحاظ سے بری حالت ہوتی ہے،
تو وہ ان مجالس کے اندر بھی وہ ہستیاں تشریف لائیں. اس پہ بھی آگے چل کر ہماری گفتگو ہوگی اور علماء کے اقوال بیان ہوں گے. اچھا اب دیکھیے ایک مسئلہ اور آپ کے دماغ میں رہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے؟ کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ ائمہ مجالس کے اندر آتے ہیں؟ تو دیکھیے نہ تو یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، وہ شیعت سے خارج نہیں ہوگا. اور نہ ہی ایسا عقیدہ کوئی کہے کہ نہیں ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے کہ جس سے انسان غالی اور مشرک ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس کے اندر نہ تو کسی کے کفر و ایمان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی کی شیعت کا کوئی مسئلہ ہے. بس ایک سمجھیں کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک بات ہے. اگر کوئی اس پہ ان دلائل کے تحت یقین کرنا چاہے تو یقین کرے، نہیں یقین کرنا چاہے، بلکہ یقین رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ فزوں تر ہو جاتی اور بڑھ جاتی. ابھی ہم آگے چل کر اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ائمہ اگر مجالس اعضاء کے اندر آتی ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر تو آپ کی مجالس کا معیار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے، خود ہمارے گھر کا معیار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اس پہ بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی. اچھا اب دیکھیں جاہل کی ہمیشہ نشانی یہ ہوتی ہے کہ جاہل افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے. افراط و تفرید. اچھا مراسم اعضاء کے سلسلے میں بھی یہی جہالت ہے. بہت سے تمام مراسم اعضاء کے پیچھے لگ گئے کہ یہ حرام ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ بکواسیات ہیں معاذ اللہ. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شریعت سے ہم ہر طرح سے آزاد ہیں، جس طرح سے بھی کریں، شریعت کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے، عشق وغیرہ کا معاملہ ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو افراد و تفرید ہمیشہ جاہل افراد و تفرید کے اندر مبتلا ہوگا. تو جاہل کی یہ خصوصیت ہوتی. اچھا اب تو بجائے اس کے کہ ہم خود سے کوئی فیصلہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں، دیکھیے آج کل کا دور جو ہے اصل میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ ماہرین فن کا دور ہے. ہر فن کے ماہر کے پاس انسان جاتا ہے. کوئی بھی اپنا اسے کام کرانا ہوتا ہے، مکان کا نقشہ بنوانا ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا، جو فن کا ماہر ہے اس کے پاس جائے گا. پانی آپ کو خرید کے پینا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی کمپنی کون سی ہے جو منرل واٹر وغیرہ پرووائڈ کرتی ہے. بچے کو آپ کو ٹیوشنز پڑھوانی ہوتی ہیں، آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں دنیا کے معاملے کے اندر ہم ماہرین فن سے رجوع کرتے ہیں. یہ دین کا معاملہ کچھ بیچارہ اس قسم کا معاملہ بن گیا ہے کہ ہر واٹس ایپ کے اوپر آپ یقین کیے بیٹھے ہوتی ہیں. بالش بھر کی کسی نے کوئی پوسٹ لگا دی، اس کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے. ہر کوئی بھی فیس بک کے اوپر کسی بھی جگہ کوئی اسکالر بن کے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین کیے ہوتے ہیں. یعنی صرف دین کا معاملہ ہی گویا اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ اس میں ہم اسپیشلسٹ مجتہدین کے پاس نہیں جاتے، ان کی رائے کو معلوم نہیں کرتے، بلکہ کسی نے بھی کوئی بھی بات بتا دی، اور عورتیں تو خاص طور پر واٹس ایپ ایک دوسرے ادھر آیا اور بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو فارورڈ کر کے اسے پھیلا دیا. مجتہدین کی تمام روایات کے اوپر نگاہ ہوتی ہے. رجال کے وہ بہت بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں علم رجال کے، اور ان سے بہتر نظریہ کوئی نہیں بتا سکتا. لہذا صرف اور صرف ان مجتہدین کرام اور مراجع اعظام کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سمجھنا چاہیے. ان کی بات سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے. اچھا چاہے آپ یہ کہیں کہ بھائی ان باتوں کے اندر بہت سی فقہی احکام نہیں ہے تو اس کے اندر تقلید تو نہیں ہوتی ہے، لیکن خواہ تقلید نہ ہو لیکن زیادہ اعتماد انہی افراد کی بات پر کیا جائے گا کہ جو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے فقہی مسائل میں تو ہم آپ کی بات مانیں گے، نجاست طہارت وغیرہ کے مسائل کے اندر وغیرہ، اور جہاں بڑے بڑے مسائل آئیں گے جس میں ہم کہتے ہیں تقلید نہیں ہے، وہاں ہم خود سے تحقیق کریں گے. یعنی ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ان کی رائے پر اعتماد نہیں کریں گے. تو اب دیکھیے یہ جو ائمہ کے متعلق یہ بات ہے کہ ائمہ اطہار جو ہیں یا 14 معصومین علیہم السلام، یہ جو ہیں صرف مجالس اعضاء میں آنے کا ان کا مسئلہ ہے کہ یہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. نہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مثلا اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور حالت احتضار میں ہوتا ہے، اس کی جسم سے روح نکل رہی ہوتی،
اس وقت کے متعلق بھی ہے کہ آئمہ کتنی روایت ایسی ہیں کہ آئمہ حالت احتضار میں اس کے پاس آتی ہیں، اس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ پھر قبر کے اندر آئمہ کا آنا، کہ ہر مومن ہو یا کافر وہ ان کو ضرور دیکھتا ہے، مومن دیکھ کر ان کو خوش ہو جاتا ہے، کافر کو دیکھ کر ان کو مایوسی ہونے لگتی۔ اچھا، اس کے اندر بھی یعنی حالت احتضار میں ان کے آنے کے متعلق بھی بات چیت ہے، صرف مجلس عزا کی بات نہیں ہے، قبر میں بھی ان کا آنا، اس کے متعلق بھی بحث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ واقعات کربلا کے ضمن میں بھی کتنی ہی روایات ایسے آپ سنتی ہیں، پڑھتی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت تشریف لانا، اسی طریقے سے حضرت رسول خدا کا، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں۔ اسی طرح زائرین کے پاس ان ہستیوں کا آنا، اس کے متعلق بھی ہیں، روایات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، مکاشفات بھی ہیں، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں، اور علماء اور مجتہدین کے فتاوی بھی۔ اچھا، اب اس نظریے پر عقیدہ رکھنے کے جو نتیجے ہیں یہ بھی ابھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ایک واقعے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مثلا ایک مجتہد گزرے ہیں آیت اللہ کربلائی احمد تہرانی، تہران سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کا پورا خاندان کربلا میں جا کر آباد ہو گیا تھا، اور یہ کربلائی احمد تہرانی یہ مرزا بزرگ شیرازی جو تھے تمباکو والے، یہ ان کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور آخوند خراسانی وغیرہ کے شاگردوں، اور اتنے مقدس تھے یہ کربلائی احمد تہرانی کہ نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، جس طریقے سے علامہ محمد حسین طباطبائی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ یہ نہیں کہ ان لوگوں کے تقدس کی ایک علامت ہوتی تھی، بہت سے لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں، جیسے اویس قرنی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز جماعت کی امامت کی تھی، اس کے بعد سے کہا تھا اب نہیں پڑھاؤں گا میں، کیونکہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ میں ان سب لوگوں سے افضل ہوں، جبھی تو مجھے آگے کھڑا کیا گیا ہے، تو میں اپنی عاقبت برباد نہیں کر سکتا۔ ان کا ایک کمال احتیاط ہوتا ہے علماء کا۔ تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی طرح سے کربلائی احمد تہرانی بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، اور آیت اللہ علی آقا قاضی بھی اسی طرح سے تھے، وہ بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، کیونکہ کمال احتیاط کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہی سازگار ہوتا ہے، ہر کوئی شخص اس طرح کے طریقوں پہ عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور کربلائی احمد تہرانی میں ان کا تعارف اس وجہ سے کر رہا ہوں، جو واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، کہ مجتہد مسلم تھے، لیکن کبھی اپنا رسالہ عملیہ نہیں لکھا، تقلید بھی اپنی نہیں کرواتے تھے، اور اس قدر گریہ و بکا کرتے تھے، اس قدر گریہ و بکا کرنے والے تھے، خاص طور پر اپنی جو نمازیں نافلہ یہ پڑھتے تھے اس کے اندر بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، بے تحاشا گریہ، کہ ان کا نام ہی پڑ گیا تھا بکا، اور امام حسین پہ گریہ کر کر کے اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کر لی تھی، اس قدر کہ واحد العین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اور باقاعدہ جو کتاب ہے آثار و برکات توسل کے نام سے، اس میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار عاشورے کے روز انہوں نے اپنے گھر میں مجلس عزا رکھی، اور لوگوں کو اطلاع کر دی کہ جن جن افراد کو آنا اس ٹائم کے اوپر عاشور کے روز میرے گھر مجلس ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عاشور کے دن جو ہے لوگوں کی صاحبان ایمان کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، باہر جلوسوں وغیرہ کے اندر بھی جانا ہوتا ہے، اس سے پہلے شب عاشور کی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات بھر کا جاگنا وغیرہ، تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے لوگ ان کے گھر مجلس اعظم میں نہیں پہنچے۔ یہ خود فرماتے ہیں کربلائی احمد تہرانی کہ میں اپنے گھر میں جو سماوار رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں بالکل افسردہ بیٹھا ہوا تھا، اور رنج و غم سے میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں نے مجلس اعظم میں لوگوں کو بلایا لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس حزن و ملال کی کیفیت میں اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، اور دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اپنے تمام فرزندوں آئمہ اطہار کے ساتھ امیر المومنین اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں،
اور فرمایا کہ اگرچہ آج کوئی بھی تمہاری مجلس میں نہیں آیا تو کیا ہوا، ہم تو آئے ہیں، چلو بسم اللہ کرو اور مجلس عزا کا آغاز کرو۔ تو یہ خود کربلائی احمد تہرانی یعنی خود ایک مجتہد یہ واقعہ سنا رہا ہے، اور اتنا مقدس مجتہد کہ کہا جاتا ہے کہ اس قدر گریا کرتے تھے کہ نماز عصر میں گریا کرتے کرتے انتقال ہوا تھا ان کا۔ تو اور اس قدر ان کے مقامات تھے کہ باقاعدہ آیت اللہ بزرگ تہرانی، جو خود ہمارے کتنے بڑے علماء کے اندر شمار ہوتے ہیں، حدیث کے اور رجال کے ماہر، وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے آیت اللہ کربلائی احمد تہرانی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جن مقامات عالیہ کے اوپر فائز کیا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے خواب میں ہی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، حلوہ تن تنانی تن آخوری نہ دانی۔ یہ کیسا حلوہ ہے جب تک تم کھاؤ گے نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی تفصیل نہیں بتائی لیکن مسکراتے ہوئے اس بات کو، یعنی جس طرح کمال احتیاط ایک دنیا کے اندر بھی ہوتا تھا، اسی طریقے سے اس عالم ارواح میں بھی اپنے متعلق انہوں نے اس لحاظ سے بات نہیں کہی، اور کہا کہ جب تک تم خود اس کیفیت سے گزرو گے نہیں، کیفیت بتائی نہیں جا سکتی، ان مقامات کو بتایا نہیں جا سکتا، تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کے بے شمار مجتہدین کے واقعات ہیں کہ ائمہ خود ان مجالس عزا کے اندر آتے ہیں، اور صالحین کے واقعات ہیں جو خود مشاہدہ کیے گئے۔ اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت کے متعلق تو مشہور ہے، آیت اللہ بہجت بارہا یہ بات کہتے تھے، در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ہے اس کی پہلی جلد میں بھی ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر شہزادی فاطمہ الزہرا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مجالس حدیث قصہ اور مجالس توسل میں حاضر ہوتے، بارہا دیکھا گیا ہے، بارہا دیکھا گیا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت بہت زیادہ مجلس عزا کے احترام کے قائل تھے، اور جو شخص بھی مجلس عزا میں ان کے گھر آتا تھا ہر شخص کا اس طرح سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، حتیٰ کہ آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے احترام میں آیت اللہ بہجت کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ بزرگ اور جوان ان کا احترام، کہ نہ جانے معصومین کب اس مجلس کے اندر تشریف لے آئیں، تو مکمل عزت اور احترام ان مجلس عزا میں شریک ہونے والوں کا ہونا چاہیے۔ اسی مجلس عزا کا اس قدر احترام کہ آیت اللہ گلپائیگانی جس زمانے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، یہ تو خیر بالکل آخری وقت کی تقریباً ان کی کچھ تصاویر ہیں کہ جب انتقال ہونے والا تھا، یعنی آخری دن ان کے چل رہے تھے، لیکن اس سے پہلے جب کسی حد تک بہتر بھی تھی طبیعت اور ہاسپٹل میں تھے، تو ہاسپٹل میں بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، تو ان میں ایک مرثیہ خان اور نوحہ خان بھی ان کے پاس آیا، اور وہاں پر بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی مرثیہ خان یا نوحہ خان کسی مریض کی عیادت کے لیے آئے تو وہ آ کر کچھ نہ کچھ سناتا ہے ان کو، کوئی نوحہ کوئی مرثیہ، اس کے اندر ایک برکت بھی ہے۔ تو اس کو فوراً روک دیا آیت اللہ گلپائیگانی نے، ابھی رک جاؤ، اور باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے باوضو ہوئے اور اپنے آبا اور قبا کو منگوایا کہ یعنی دماغ میں کانسیپٹ یہ کہ جس وقت اس کا تصور مکمل احترام کے ساتھ مجھ کو مجلس عزا سننی ہے، یہ نوحہ سننا ہے، یہ مرثیہ سننا ہے، گریا ہونا ہے، ایک لحاظ سے مجلس عزا کی سی کیفیت ہو جائے گی، ائمہ معصومین کا اس کے اندر آنا ہو سکتا ہے، تو مکمل احترام کے ساتھ لباس بھی مناسب ہو، اس طرح سے اتنا اہتمام کر کے آیت اللہ گلپائیگانی بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ باقاعدہ اس کا ایک آیت اللہ بہجت نے مریض کی شفا یابی کی جو اعمال بتائیں، اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ تو بھی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن 6 نمبر کے اوپر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام مریض کو اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریا کرے۔ یہ اگر کسی جگہ مریض کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو مصائب سنا کر گریا کروایا جائے، یہ شفا یابی کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ تو اس لحاظ سے آیت اللہ گلپائیگانی اور دیگر جو علماء ہیں ان کے پاس بھی جب کوئی اس طرح سے افراد جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ نوحہ مرثیہ یا کوئی ایسا ذکر مصائب کا کرتے ہیں کہ ان کو رونا آ جائے، یہ شفا یابی کے اندر بہت مؤثر سمجھا گیا۔
تو بہرحال پوری تیاری کے ساتھ آیت اللہ گل پائگانی اس طرح سے بیٹھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ مرثیہ اور نوحہ وغیرہ سنا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ علماء اور مجتہدین اس کے اتنے زیادہ قائل ہیں. اچھا، اب تاکہ احترام کے کوئی منافی نہ ہو جائے کوئی چیز. اچھا، اب کیا ائمہ معصومین کا مجالس اعضاء میں آنا ممکن ہے؟ اس پہ مجتہدین نے کچھ فتاوے وغیرہ بھی دی ہیں. جیسے آیت اللہ خوئی کے متعلق آیت اللہ صادق روحانی باقاعدہ جو آج کل بھی مجتہدین زندہ مراجع میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمان غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا. یعنی ان کی بھی اس لحاظ سے گواہی، آیت اللہ خوئی کی تقلید میں جو لوگ باقی تھے آج تک ان کی تقلید میں باقی چل رہے ہیں، کیونکہ سب مراجع کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد اگر عالم ہے تو اس کے فتووں پہ باقی رہنا، جیسے آقا سیستانی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے. تو ان کی تقلید میں ابھی تک لوگ باقی ہیں ان کے علم کے اعتبار سے. جب ان سے بھی پوچھی گئی یہ بات تو باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے سیرات النجات جو ان کی کتاب ہے استفتاءات کی، اس کے اندر بھی آقا خوئی نے یہ بات لکھی، اور اس کی تیسری جلد کے اندر یہ بات ہے، تیسری جلد میں. اور باقاعدہ یہ تیسری جلد ہے ان کی کتاب کی، اور اس کے اندر یہ والا مسئلہ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ روایات کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ رسول خدا اور حضرت زہرا جو ماتم عزائے حسین کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے؟ اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ شریک ہوتے ہیں تو کیا باقی سب ائمہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں؟ تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ جی ہاں، یہ بالکل امر ممکن ہے. وبعض الروایات دلت علیہ، اور بہت سی روایات، بعض روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں. تو آیت اللہ خوئی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں جناب رسول خدا، شہزادی زہرا اور دیگر معصومین کا آنا امر ممکن ہے، کیونکہ بعض روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں. باقاعدہ آیت اللہ فقی جیسے عظیم فقی کا جو ہے یہ نظریہ ہے. تو اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی یہ والا مسئلہ پوچھا گیا. تو آیت اللہ اسحاق فیاض کا تو الگ سے تحریری طور پر بھی یہ فتویٰ جو ہے موجود ہے کہ جب سوال پوچھا گیا کہ یہ بات نقل کی جاتی کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے مجالس عاشورہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بعض شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہو ممکن، یہ بات ممکن ہے، وہ غیر و بعید، اور بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں. یعنی اللہ اگر انہیں بھیجنا چاہے، اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ہو کر وہ آنا چاہیں تو بات غیر بعید ہے، یعنی بالکل ممکن ہے کہ وہ مجالس اعضاء کے اندر آتے ہیں. تو آیت اللہ اسحاق فیاض جیسے جو موجودہ مجتہدین، موجودہ صف اول جو ہے مراجع کی، اس کے اندر شامل ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ محمود ہاشمی، آیت اللہ محمود ہاشمی، ان کے متعلق بھی یہی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان روایات کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام مرنے والوں کے پاس یا حالت احتضار میں یا ان کی قبر میں آتے ہیں، تو ان روایات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فی نفسہ ہی یہ بات ممکن ہے، کیونکہ روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ارواح انبیاء اور ائمہ کا اللہ کے پاس ایک خاص مقام ہے. تو فی نفسہ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ائمہ کی ارواح مرنے والے کے پاس حالت احتضار میں اور قبر میں، کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی اس دنیا کے اندر ہی ظاہر انسان مر رہا ہے، قبر کے اندر جا رہا ہے، تو جب یہاں آ سکتی ہیں، قبر میں آ سکتی ہیں، اس کے گھر حالت احتضار میں آ سکتی ہیں، تو مجلس اعضاء میں کیوں نہیں آ سکتی؟ تو اس لحاظ سے بھی یہ بات فتوے کے اندر انہوں نے بیان کی. اور آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی کہ بعض خطبہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا اور تمام ائمہ معصومین اجمعین جو ہیں وہ مجالس اعضاء میں آتے ہیں، تو کیا یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے منافی ہے؟ یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے تو کیا اسلام کے خلاف کوئی بات ہے کہ یہ مجالس اعضاء میں آتے ہیں؟ یعنی اتنا یہ لوگ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی ابھی اس بات کے منکر ہو گئے کہ ائمہ قبر میں بھی آتے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ مصادر اسلامی ماخذوں میں یعنی کتاب و سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام ہے.
ایسا کوئی کتاب و سنت کے اندر نظریہ نہیں پایا جاتا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ائمہ معصومین جو ہیں وہ مجالس اعضاء میں یا مثلا ان جگہوں کے اوپر آتے ہیں مجالس وغیرہ کے اندر، تو یہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام نہیں ہے، اسلامی ماخذوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یعنی یہ نظریہ صحیح ہے۔ البتہ یہ کوئی ضروریات دین و مذہب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس کو نہیں مانے تو ایسا نہیں کہ وہ شیعت سے خارج ہو جائے یا اسلام سے باہر نکل جائے۔ تو آیت اللہ سیستانی نے اس لحاظ سے ایک بیلنس بات کی ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا ایک اور فتویٰ آیت اللہ سیستانی سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ یہی والا سوال کہ عاشورہ کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر کیا یہ آتی ہیں شخصیات، کیا یہ ممکن امر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں ممکن ہے، کیونکہ یہ طبعاً یہ چیز ممکن ہے، البتہ وہ اپنی ارواح کے ذریعے ان مجالس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں، لا باجسادہم، البتہ اپنے جسموں کے ذریعے، یعنی جسم مادی نہیں ہے وہ، بلکہ جسم نورانی ہے، روحانی طور پر وہ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ عام جسم جو جیسے ہمارا جسم ہے، مادی جسم ہے، جسم عنصری ہے، اس کے اندر مجلس اعضاء میں نہیں آتی۔ تو یہ ایک بھی دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آیت اللہ سیستانی نے اس سلسلے میں یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا کہا ہے کہ طبعاً یہ ممکن ہے۔ اچھا، کیا معصومین علیہ السلام کی مجلس اعضاء میں جو حضور ہے یا حاضری عموماً ہوتی ہے؟ یعنی زیادہ تر کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو ایک تو ابھی آپ نے سن ہی لیا آیت اللہ بہجت کا جو نظریہ، آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا ہے، بارہا دیکھا گیا ہے، اور ایک روایت بھی اس سلسلے کے اندر ہے، وہ آگے چل کر پیش ہوگی۔ اچھا، یہی والا مسئلہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا معصومین خصوصاً جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مجالس میں تشریف لانا، کیا کسی روایت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بعض روایات سے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مجالس اعضاء میں تشریف لاتی۔ پھر دوسرے دو سوال ان سے اور کیے گئے، کیا امیر المومنین علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں؟ تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے فرمایا، جو ان کی کتاب شاعر حسینیہ کے اندر موجود ہے، بِاسْمِهِ سبحانہ، کئی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور صاحب وسائل نے الفصول المہمہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے انسان کی جان نکلنے کے وقت موجود ہونے کی بہت ساری روایات نقل فرمائی ہیں، جن سے ان کے صحیح مطلب ہونے کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ امیر المومنین ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال یہی کیا گیا کہ کیا معصومین علیہ السلام خاص طور پر جناب سیدہ مجلس اعضاء میں حاضر ہوتی ہیں؟ تو جواب دیا کہ بعض روایت میں اس کا تذکرہ ہوا، اور جناب سید الشہداء کی عظمت اور برکت اور اہمیت کے پیش نظر ایسا ہونا بہت ممکن ہے، بلکہ قریب الوقوع ہے، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی سے بھی یہ بات پوچھی گئی، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ آیات سے بھی اور کچھ نصوص اور ایسی ہیں، یعنی صحیح احادیث، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہ السلام موت کے وقت اور قبر کے اندر جب سختیاں پیش آتی ہیں تو مدد کے لیے وہ لوگ تشریف لاتے ہیں، اور یہ ایک ایسے تصرفات ہیں جو اللہ نے باقاعدہ اللہ کی اجازت سے ان کو دیے گئے ہیں، جس کی تفصیل الگ مقامات کے اوپر ملتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اس سلسلے میں یہ پوچھا کہ جب پوچھا گیا تو جواب یہی دیا کہ ائمہ کا اور حضور اکرم کا موت کے وقت اور قبر کے اندر اعانت کے لیے تشریف لانا یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے، اور روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا، پھر کیا یہ حضور، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، تو سوال بھی یہی کیا جاتا ہے علماء سے کہ کیا یہ ان کا آنا فقط مجالس عاشورہ میں ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ شمس الدین وائزی سے یہ بات پوچھی گئی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بعض روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مطلق ایام میں ائمہ جو ہیں ان مجالس کے اندر آتے ہیں، لا فی عاشورہ فقط، یعنی صرف عاشورہ کے سلسلے کی جو مجالس ہے اس میں نہیں،
مثلا ہو سکتا ہے کسی کی 100 کی مجلس ہو, کسی کی 40ویں کی مجلس ہو, کسی نے عام طور پر ویسی مجلس رضا گھر میں منعقد کی ہو, تو ان کے اندر بھی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس میں بھی آتے ہیں. یعنی فقط عاشورے کے سلسلے کی مجالس سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ بات. تو باقاعدہ آیت اللہ شمس الدین واعظی نے کہا کہ یہ روایات مطلق طور پر ہیں, یعنی صرف عاشورے کی مجالس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے, کسی بھی مجلس کے اندر وہ تشریف لا سکتے ہیں. اچھا, اب اس سلسلے میں جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر روایات کی سند کے متعلق بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سی روایت ایسی ہیں کہ جن کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے, یا بہت سی روایت کی سند میں ارسال ہے, یعنی بہت سے کچھ راوی بیچ میں سے غائب ہیں. تو دیکھیے کوئی واجب عقیدہ تو ہے نہیں کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ بالکل صحیح سند روایتیں جو تمام اصولوں کے اوپر پورا اترتی ہوں صرف وہ قبول کی جائیں گی. کہ واجب عقیدہ نہیں, آپ نے سن لیا کوئی عقیدہ یہ نہیں بھی رکھے تو یعنی خدا کی طرف سے یہ آپ پر واجب نہیں کیا گیا ہے کہ آپ یہ اس نظریے کے حامل بنے. تو علماء نے کہا کہ قرائن کی بنیاد پر ہم ان احادیث کو رد نہیں کریں گے, بلکہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے اور بعید نہیں. اور علماء نے نہ صرف ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ اپنے فتاوے میں اس نظریے کو ظاہر کیا ہے کہ ان کا آنا عین ممکن ہے, بلکہ بارہا ان کو دیکھا گیا ہے. تو اس لحاظ سے علماء کا ان احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ جابر ذوف سند بن جاتا ہے, یعنی ان کی سند کے ذوف کو ختم کر دے گا, اور اس پہ اطمینان کے ساتھ کوئی بھی شخص اگر عقیدہ بھی رکھنا چاہے اس بات پہ تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بلکہ بعض مراجع تو اس حد تک قائل ہیں, جیسے آیت اللہ نائنی یعنی بہت ہی, یعنی اس وقت کے جتنے بھی, جیسے ابھی آپ نے آیت اللہ خوئی وغیرہ اور اس لیول کے علماء کا سنا, یہ ان کے بھی اساتذہ کے اندر سے تھے. آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور جو بہت ہی آیت اللہ نائنی. تو آیت اللہ نائنی نے تو اس نظریے کو تقریباً ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیا تھا. ضروریات مذہب شیعہ, خیر موجودہ مجتہدین تو یہ بات نہیں کہتے ہیں, لیکن میں اس کی اہمیت کے پیش نظر بتا رہا ہوں کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ بالکل امور قطعیہ میں سے ہے اور یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے, یعنی اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گویا وہ شیعت سے خارج ہو جائے گا. یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. تو اور وہ فرماتے تھے کہ روایات متواترہ میں قطعی طور پر یہ مضمون آیا ہے کہ ائمہ حاضر ہوتے ہیں. باقاعدہ جو ان کی کتاب ہے فتاوی کی, اس کے اندر بھی یہ موجود ہے. اور جو سوال نمبر 7 ان سے جو پوچھا گیا ہے کہ ائمہ مجالس عزا کے اندر آتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گروہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے انتقال فرما جانے کے بعد بھی معصومین اللہ کے نزدیک زندہ ہے, اور ان کے روضوں میں جو اذن دخول پڑھا جاتا ہے اور جو زیارت امام حسین پڑھی جاتی ہے, اس کی عبارت یہ کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی, یعنی باقاعدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام سے واقف ہیں اور میرے کلام کو سنتے ہیں. باقاعدہ یہ جو اذن دخول ہے یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے جو کہ علامہ ہلی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی العدۃ الدائی کے اندر. یعنی جو آپ یہ جا کر اذن دخول پڑھتی ہیں اصلاً یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے, اور وہ بھی انہوں نے اپنے اس فتوے کے اندر دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ ائمہ کی جب ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں, آپ میرے مقام سے واقف ہیں, یا بہت سی اس کے اندر یہ بھی آیا کہ آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں, تو یہ سب کیا ہیں کہ گواہیاں اس بات کی. اور یہاں تک روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ اپنے رونے والوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے زائرین کے لیے استغفار تک کرتے ہیں, اور اس کے بعد یعنی ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں آیت اللہ نائنی کہ اس بات میں جو بھی شک کرتا ہے یا تو جہالت کی وجہ سے شک کرتا ہے اس بات میں, یا ائمہ کے مقامات سے واقف نہیں, اور جب ہی وہ اس کو ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ احادیث متواتر اور قطعیہ سے یہ بات ثابت ہوتی. تو اس میں غلو وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ ہی جو ہیں وہ ائمہ کے مقام کو اصل میں سمجھنے سے قاصر ہوتے. اور یہی بات آیت اللہ گلپائگانی نے, اچھا یہ جو ان کی آیت اللہ نائنی کی جو ابھی اپنے فتویٰ دیکھا تفصیلی فتاوے ہیں ان کی کتاب کے اندر, اس کے اسکین پیجز ہیں, ان کو ابھی پڑھنے کا وقت نہیں. تو آیت اللہ گلپائگانی
بھی اس بات کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ باقاعدہ جو ان کی نتائج الافکار فی نجاست الکفار کے نام سے جو ان کی تقریری ابحاث ہیں، جو علی کریم جہرمی علامہ نے جو ہے وہ جمع کیے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ بات آیت اللہ گلپائگانی نے نقل کی ہے کہ ان هذه الامور لیست غلو فی شانہم، یعنی یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ ائمہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ہے، ان کی حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے واقعات سے مطلع بھی ہوتے ہیں. جس طرح زیارت امیر المومنین میں بات آئی کہ اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی و یردون سلامی، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو زیارت کے اندر بھی آئی ہیں. تو پھر اسی بات کے حاشیے میں نیچے علی کریم جہرمی نے لکھا ہے کہ کیسے غلو ہو سکتا ہے جبکہ شہداء کی حیات کے متعلق خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی 196 اور 197 کے اندر، کہ جو دنیا سے اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو مردہ نہ سمجھو، یا اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان سے رزق پاتے ہیں. تو جب وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار تو تمام شہداء کے بھی سردار ہیں، یعنی جن کی حیات شہداء کو جب قرآن نے بیان کیا ہے تو لہٰذا ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کیسے غلو کے اندر آ سکتا ہے. ان کی حیات ہے، ان کی برزخی حیات ہے وہ، اور اس دنیا کے اندر آتے بھی ہیں ابھی آگے چل کر، جیسے کہ تفصیل اس کی بیان ہوگی. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق روایت میں ملتا ہے باقاعدہ کامل الزیارات کی جو، بلکہ اس کا جو ڈائریکٹ ہی ہم نے اس کے اوپر پوسٹ بھی بنائی تھی کہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی قبر کے زائرین کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں. یعنی زائرین کے پاس خود تشریف لاتی ہیں، یعنی وہ اس دنیا کے اندر معصومین کا آنا، حضرت زہرا کا آنا، یہ باقاعدہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی، کامل الزیارات کے اندر بھی اس لحاظ سے ہے. اور آیت اللہ مرشی نجفی نے تو باقاعدہ اپنے والد کا، میں کئی دفعہ اس واقعے کو پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے مکاشفات کو آیت اللہ مرشی نجفی نے بیان کیا تھا. نہ جانے کتنے واقعات انہوں نے معصومہ قم کے سلسلے میں بیان کیے ہیں کہ کتنی دفعہ معصومہ قم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، مکاشفے میں ملاقات ہوئی ہے، اور باقاعدہ ان کا جو وصیت نامہ چھپا ہے اس کے اندر بھی ان کے تمام ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب ابتدائی جوانی کا، تو ان کے پاس بہت سارے پرابلمز وغیرہ تھے، تو بالآخر یہ مایوس ہو کر کربلا پہنچے تھے، اور وہاں پر امام حسین، وہاں دیکھا انہوں نے کہ ذریعے امام حسین کے پاس کربلا میں بہت ساری ارواح ہیں جو کہ قرآن پڑھ رہی ہیں، یعنی ان کا کام ہی ہے کہ امام حسین کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں، جس میں ان کے اپنے والد کی روح بھی وہاں پر موجود تھی. خود انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے والد کی روح بھی تلاوت قرآن کر رہی ہے. ان کی والد کی روح نے ان کو دیکھا، ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ تمہیں کیا کام ہے امام سے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فلاں فلاں چیزیں امام سے دریافت کرنی ہیں، میرے کچھ حاجات ہیں. کہا کہ تم جو پوچھنا ہے جلد پوچھ لینا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ایک بیمار زائر کی عیادت کے لیے جانا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. خود آیت اللہ مرشی نجفی کے اتنے مکاشفات ہیں اور اتنی باتیں ہیں کہ پوری پوری کتابوں کے اندر تذکرہ ہیں. حضرت معصومہ قم سے کیسے کیسے ملاقات ہوتی تھی، کیا باتیں ہوتی تھیں، خود امام حسین علیہ السلام سے کیا کیا باتیں ہوئی، اپنی تمام حاجتیں انہوں نے پیش کی. امام نے ساری حاجتوں کو قبول کیا، صرف ایک حاجت کو کہا کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی، جو حاجت یہ تھی کہ میں حج کے لیے مکہ جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے حج کرنے کے بعد. امام نے کہا اس کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ واپس آئے، اور اس کے بعد امام کو اتنے کام ان سے لینے تھے، اتنے بڑے بڑے کام آیت اللہ مرشی نجفی نے اس کے بعد وہاں سے آ کر کیے، اور ایسی توفیقات ان کو حاصل ہوئیں. اور کیونکہ انہوں نے دعا کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ میں حج پہ جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے وہاں جا کے، جس کو امام نے قبول نہیں کیا. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی ساری زندگی حج نہیں کیا، حج کے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے.
لیکن بہرحال ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہے انہوں نے کیے. اچھا اب ایک بحث ہوتی ہے کہ جو آئمہ کا جو تشریف لانا ہے، چاہے وہ مجالس عزا میں ہوں، چاہے مثلا قبر میں ہوں، حالت احتضار میں ہوں، تو یہ ان کا حضور کی اس کی نوعیت کیا ہے، یہ کس طرح سے، یعنی ہم اس کو کیا سمجھیں. مثلا کیا ان کا حضور جسم مادی کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح سے، یا ان کا جو حضور ہے وہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ہوتا ہے، یا یہاں پر حضور سے مراد یہ ہے، ان کے آنے سے مراد عنایات معنوی. اس کے بھی کچھ علماء قائل ہیں کہ اس سے مراد یعنی حضور سے مراد عنایات معنوی، یعنی جس جگہ مجلس عزا برپا ہوتی ہے خاص طور پر ائمہ معصومین کی نگاہ کرم اس جگہ پر ہوتی ہے، اس مجلس عزا میں شریک ہونے والے مومنین پر ہوتی ہے، یا اس بانی مجلس پر، اس گھرانے کے اوپر ہوتی ہے کہ جہاں یعنی ان کا عنایات اور کرم جو ہے وہاں پر بہت اضافہ ہو جاتا ہے. حضور سے مراد یہ. کچھ علماء کے یہ بھی نظریہ اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی مثلا ائمہ اطہار اگر کسی جگہ نہیں بھی بالفرض کسی مجلس میں آئے، تب بھی مجلس عزا پر ان کی خاص نگاہ ہوتی ہے اور ان کا ایک خاص کرم ہوتا ہے اور خاص عنایات اور فضیلتیں اس جگہ اور اس مقام کو اور اس گھرانے کو حاصل ہوتی ہیں. اچھا اب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے. اچھا جو صراط النجات ہے آیت اللہ خوئی کے استفتات پر ہے، اسی کے اوپر حاشیہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے لکھا، اس کی 3 جلد ہے. اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے کہ حضرت زہرا عورتوں کی مجالس میں آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں اپنے مادی جسم کے ساتھ بنفس نفیس حاضر ہوتی ہیں. دیکھیں کتنی ساری چیزیں سے آنے واحد میں، یعنی ایک ہی وقت میں ظاہر کتنی مجلسیں ہو رہی، سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ہو رہی. تو اگر وہ آتی ہیں تو آنے واحد میں متعدد مجالس کے اندر اپنے اسی جسم کے ساتھ، جس میں عنصری جو ہے ہمارا گوشت خون سے بنا ہوا جو جسم ہوتا ہے، کہ کیا اسی جسم کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں. تو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے اس کا جواب دیا کہ نوری اور ملکوتی صورت میں ایک وقت میں متعدد جگہ حاضر ہونے میں کوئی مشکل نہیں، نوری اور ملکوتی جسم میں، کیونکہ وجود نورانی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اور جس میں عنصری جو ہے جو ہمارا مادی جسم، اس کی خصوصیت نہیں ہے، یہ زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے. یعنی ہم مثلا اگر کسی جگہ پہ، میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں تو میں نچلے گراؤنڈ فلور پر موجود نہیں ہوں، میں آپ کی والی جگہ پہ کہیں موجود نہیں ہوں، جس میں جو ہمارا جسم ہے یہ اس کی خصوصیت ہے، ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس سے خالی ہوتی. لیکن جو جسم نورانی اور ملکوتی ہوتا ہے اس کے لیے یہ والی شرط نہیں، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں کے اوپر بھی حاضر ہو سکتا ہے. اس کے بھی مثالیں آگے چل کر آنے والی. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل اس پہ نظریہ رکھنا کہ البتہ جس میں مادی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی، البتہ جس میں نورانی اور ملکوتی کے ساتھ حضرت زہرا آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں حاضر ہو سکتی. اس میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ باقاعدہ ایک بحث آتی ہے، علمی بحث، کہ بھئی ایک وقت میں ایک جگہ پر جسم موجود ہوتا ہے تو دوسری جگہ خالی ہوتی، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جسم کئی جگہوں کے اوپر موجود ہو. تو یہ جسم مادی کے ساتھ یہ والی پرابلم ہے، لیکن جسم نورانی اور ملکوتی کے ساتھ نہیں. اچھا یہی سوال آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ ائمہ معصومین جو ہیں وہ مجالس عاشورہ میں شریک ہوتے، تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ جسم مادی اور عنصری جو جسم طبعی ہوتا ہے ہمارا، یہ زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے، لیکن وجود برزخی یا وجود ملکوتی جو ہے یہ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے، اور یہ ایک وقت میں بھی متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے. وہاں ان کا بھی فتویٰ یہی ہے. اچھا باقی 2 فتوے تو ابھی آپ نے سن لیے. انہوں نے کہا روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت زہرا جو ہے وہ مجالس عزا میں تشریف لاتی ہیں، اور یہی بات قبر کے سلسلے میں بھی، قبر میں ائمہ معصومین کا آنا، اس سلسلے میں ان کا بھی یہی جواب. اچھا جو کتاب ہے الانوار الالہیہ فی مسائل العقائدیہ، یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی کتاب ہے،
اور اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا قبر میں آنے سے متعلق. اللہم صلی علی محمد. سوال یہ پوچھا گیا ایک وقت میں بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو کیا امیر المومنین ایک ہی وقت میں سب کے پاس یعنی کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ وجود نوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، وجود مادی کے ساتھ نہیں. جیسا کہ روایت معتبرہ میں آیا ہے کہ ان کا اس مادی جسم سے پہلے وجود نوری تھا. یعنی ائمہ اطہار جو مادی جسم میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک وجود نوری خدا خلق کر چکا تھا. اور وجود نوری کے لیے زمان و مکان کی کوئی شرط نہیں ہے، اور وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں کے اوپر پایا جا سکتا ہے. اور باقاعدہ بحار الانوار کی جو 6 جلد ہے اس میں بھی پنجتن پاک کے قبر میں آنے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن بحار الانوار کی 6 جلد صفحہ 229 حدیث نمبر 32 کے اندر اس کی تفصیل جا کر دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں. اور بحاری کی 6 جلد کے اندر علامہ مجلسی نے حضرت ام سلمہ کی ایک روایت نقل کی ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہتے سنا کہ اے علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے علی تمہارے محب 3 جگہوں پر خوشی پائیں گے. نمبر 1، جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں موجود ہوں گے. نمبر 2، جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو آپ ان کو تلقین کریں گے. جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو امیر المومنین جواب دیں گے کہ تم یہ جواب دو، یعنی سکھائیں گے. جب قبر میں سوال ہو جواب ہوگا تو آپ ان کی تلقین کریں گے، ان کو تلقین کریں گے. اور جب اعمال پوچھے جائیں گے قیامت میں تو آپ ان کو پہچانوائیں گے کہ یہ میرا ہے. تو ان 3 جگہوں پہ اے علی تمہارے محب خوشی پائیں گے. تو حضرت ام سلمہ کی اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ قبض روح کے وقت یعنی جان کنی کی جب کیفیت ہے، چاہے گھر میں ہو، ہسپتال میں ہو، کسی بھی جگہ انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو امیر المومنین اس وقت حالت احتضار میں ان کا آنا، اور قبر میں سوال و جواب کے وقت ان کا آنا، اور جب اعمال کا باقاعدہ پوچھا جانے لگے گا قیامت میں اس وقت وہ پہچان کرائیں گے کہ یہ میرا محب ہے. تو پھر اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب مومن کی جان نکلتی اس کے متعلق بیان کریں. تو امام نے فرمایا کہ فرشتے اس سے بہت نرمی سے پیش آتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پیچھے سے ہم ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ہم پنجتن پاک اور ائمہ اطہار، اور مومن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں. تو مومن کی خوشی کی اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ پھر موت سے عزیز کوئی چیز اس کو نہیں ہوتی، بس مجھے موت آ جائے اب اور میں ان کے ساتھ چلا جاؤں. اس پہ بھی کتنے واقعات الگ سے ہیں جو پڑھے ابھی جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آج بس اس موضوع کو ختم کرنا ہے تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ مجھے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ خود اسی موضوع پر ہی کتنے واقعات ہیں جو موت کی مسائل کی پوری سیریز یہاں تقریباً 50 درسوں کی ہو چکی ہے. اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو لے کے سن سکتے ہیں، تو اس کے اندر وہ تمام واقعات بھی بیان کیے گئے. اچھا، اب یہ اس لحاظ سے اور باقاعدہ جو کتاب ایک معاد شناسی کے نام سے، معاد شناسی، آیت اللہ تہرانی کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یا آیت اللہ تہرانی، انہوں نے کتاب معاد شناسی لکھی ہے، شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے بات بیان کی ہے آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے. محمد حسین طباطبائی کے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی. وہ کہتے تھے کہ جس زمانے میں یعنی وہ نجف اشرف ہی میں رہا کرتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی، تو وہ فرماتے ہیں کہ نجف میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں پر آفندی قبیلہ ہوا کرتا تھا، جن میں سے اکثر کی زیادہ تر کی تعداد غیر شیعہ تھی، غیر شیعہ حضرات تھے. وہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا،
اس عورت کی ایک ہی بیٹی تھی اور اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی، اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو لپٹ کے اس نے ایسا وہ لپٹی ہے ماں سے کہ کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی. جب ماں کو قبر میں دفن کے لیے لے جایا گیا تب بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ اگر ہم نے اس کو ماں سے جدا کیا تو کہیں یہ انتقال ہی نہ کر جائے بچی، وہ لڑکی. تو کہہ رہے ہیں لوگوں نے بالآخر سمجھ میں نہیں آیا ان کی، اور کہا کہ ہم نے ماں کو تو قبر کے اندر لٹا دیا، وہ بچی نے ماں کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، تو ہم نے قبر کو بند نہیں کیا اور اوپر سے کوئی ایسی چیز اس پہ رکھ دی تاکہ بچی بھی جو ہے وہ سانس گھٹنے سے نہ مر جائے، اور قبر کو مکمل بند نہیں کیا. اور اگلے دن جب ہم وہاں پر پہنچے تو اتنا ایک وحشتناک منظر ہم نے دیکھا کہ وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. آیت اللہ علی آقا قاضی نے آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی نے خود بیان کیا، اور اس آفندی قبیلے ہی کی وہ عورت کے انتقال کا واقعہ. تو لوگوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا ایسی چیز ہوئی، تو کہا کہ جب آپ لوگ سب لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ سوال و جواب کے لیے ماں سے آئے ہیں، ماں سے سوال و جواب کرنے کے لیے. تو ماں سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، اس نے صحیح جواب دیا. کہا تیرا رسول کون ہے، اس نے صحیح جواب دیا. اور جب پوچھا فرشتوں نے کہ تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے، تو میری ماں خاموش ہو گئی. غیر شیعہ تھی، خاموش ہو گئی. تو ان فرشتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک نورانی شخصیت نے کہا لست لہا بامام، میں اس کا امام نہیں ہوں. دونوں فرشتوں نے اسی وقت آگ کے بنے ہوئے گرز اٹھائے اور میری ماں کو مارے، اور پوری قبر آگ سے بھر گئی، یہاں تک کہ آسمانوں تک وہ آگ چلی گئی. اتنا دہشتناک منظر تھا کہ جس سے میرے پورے بال سفید ہو گئے. خود آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ وہ آفندی قبیلہ جو غیر شیعہ پورا ایک افراد کا قبیلہ تھا، وہ رہا کرتا تھا نجف میں، وہ اس واقعے کو سننے کے بعد وہ تمام کے تمام پورے کا پورا قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا. درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنی کثیر تعداد میں اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ امیر المومنین کا قبر کے اندر آنا اور حالت احتضار میں آنا یا ائمہ معصومین کا مجالس اعزاء کے اندر آنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عقیدے کو رکھنے میں. کتنے واقعات اس کے شاہد ہیں، اور باقاعدہ کامل الزیارات میں بھی ہے اور بحر الانوار کی بھی 44ویں جلد میں بھی ہے کہ باقاعدہ جو اس کی ہم نے ایک پوسٹ بھی بنائی تھی کہ امام صادق نے جو راوی تھا مسمع نام کا، کہ امام نے اس سے کہا کہ تم عراق کے رہنے والے ہو، کیا زیارت کے لیے نہیں جاتے ہو؟ راوی نے کہا کہ بصرے میں ناصبی اور دشمن زیادہ ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میری زیارت کی خبریں حکومت تک نہ پہنچائیں اور وہ مجھے تکلیف اور آزار پہنچائیں. دیکھا اس زمانے کے اندر بھی سب ہوتا تھا. امام صادق نے فرمایا کیا حضرت امام حسین پر پڑھنے والے مصائب کو تم یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا یاد کرتا ہوں. امام نے سوال کیا کیا آہو نالا اور بیتاب اور غمگین بھی ہوتے ہو؟ آہو نالا کرتے ہو، بیتاب ہوتے ہو، غمگین ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم اتنا روتا ہوں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ بھی اس آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس موقع پہ میں کوئی چیز کھا پی بھی نہیں سکتا ہوں اور غم و اندوہ کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں. امام نے فرمایا خدا تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے، واقعتاً تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے مصائب پر آہو نالا کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غمگین ہوتے ہیں. بے شک کہ تم مرتے وقت ہمارے آباء و اجداد کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے. دیکھیے یہ جملہ، بے شک تم مرتے وقت ہمارے آباء و اجداد علیہم السلام کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے، اور تمہارے بارے میں وہ ملک الموت سے سفارش کریں گے اور تمہیں ایسی بشارت دیں گے کہ مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی اور ملک الموت تم پر بچے کی نسبت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے گا. کامل الزیارات میں اور بحار الانوار وغیرہ کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے. تو کتنی ایسی روایات ہیں جس کے اندر کثرت سے بات آئی ہے کہ ائمہ معصومین کا قبر میں آنا یہ کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے. اصل میں اس بات کو بیان کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت آج کل بہت ہونے لگی اور سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے افراد بہت بیٹھنے لگیں گے جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو اچھا، اب یہاں جو حضور سے مراد جو ایک پہلو ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی کہا کہ حاضر ہونے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کی عنایت
زیادہ ان مجالس کے اوپر ہوتی ہے. حضور سے ایک مراد یہ بھی ہے. اور خود آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں اس کا امکان ظاہر کیا ہے. جب ان سے یہ والی بات پوچھی گئی کہ مجالس اعظام رسول اکرم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آتے ہیں تو آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے, اور کیا باقیہ ائمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ حضور سے مراد اشراف اور عنایت خاصہ ہیں, اور اس کے اندر تمام دیگر ائمہ معصومین بھی شامل ہیں. لیکن دوسرا ہی فتویٰ انہی کا ہی وہ فتویٰ ہے کہ اس میں پوچھا گیا تھا کہ وہ آتے ہیں عاشورہ کے جو مجالس ہیں اس کے اندر کیا وہ شریک ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ طبعاً یہ ممکن ہے, لیکن اپنے جسم روحی کے ساتھ آ سکتے ہیں, جسم مادی کے ساتھ نہیں. یعنی دونوں طرح کی باتیں اس سلسلے میں احتمالات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اچھا, اور ایک اور روایت ہے بہار الانوار کی 6 جلد میں بھی, کہ جس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مومن جب رسول خدا کو قبر میں دیکھے گا تو ان کو پہچان لے گا, اس کی جزا پائے گا, اور کافر ان کو نہیں پہچان سکے گا اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی. یہ بھی روایت کے اندر یہ بات آئی. آیت اللہ صادق روحانی سے یہ بات پوچھی گئی کہ معصومین ایک وقت میں متعدد جگہ پر حاضر ہوتے ہیں تو کیا یہ اعتقاد رکھنا غلو میں تو نہیں آتا؟ بہت سے لوگ آج کل کہنے لیں گے یہ تو غلو ہے, یہ تو غالی ہو گیا ہے اگر کوئی اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے. دیکھیے بہت سے لوگوں نے آج کل غلو اور تقصیر کی سٹیمپس بنوائی ہوئی. تم غالی ہو فوراً سٹیمپ لگا دی, تم مقصر ہو فوراً سٹیمپ لگا دی. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جس میں مثالی اور نوری کے ساتھ آنے واحد میں متعدد جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بات نہ صرف ممکن ہے بلکہ امر واقع, یعنی کہا کہ یہ امر ممکن ہے بل واقع, بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اور باقاعدہ ایک روایت ہے, سامارات الاعواد جو کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے, اور خطیب علی ابن الحسین الہاشمی جنہوں نے ایک کتاب لکھی, انہوں نے اس کے اندر ایک حدیث لکھی. حدیث تفصیلی ہے, بہرحال اس میں فضائل ایک راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گھر میں نے مجلس عزا برپا کی تھی اور اس کی اطلاع میں نے چھٹے امام کو نہیں دی تھی. تو جب میں امام کے پاس ملنے گیا, مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کل تم کہاں تھے؟ دیکھو مجھ سے کچھ چیز چھپانا نہیں, تم نے کل اپنے گھر پہ مجلس عزا منعقد کی تھی, میں بھی تمہاری اس مجلس میں حاضر تھا. کہا کہ مولا آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا میں بالکل باہر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو راوی نے فضیل نے کہا کہ مولا آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ صدر مجلس میں یعنی مجلس کے درمیان میں بیٹھتے, آپ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو فقال الصادق علیہ السلام, امام صادق نے فرمایا کانت جدتی فاطمہ بصدر المجلس جالستن, میں کیا کرتا کہ میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ صدر مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, تو میں ان کے اجلال اور تعظیم کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوا اور دروازے کے باہر بیٹھ گیا. یعنی خود حضرت زہرا مجلس عزا کے اندر آئی ہوئی تھی. تو باقاعدہ یہ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین کے لیے جو مجلس عزا منعقد ہوتی ہے ہر مجلس عزا میں حاضر ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ اس کا جملہ ہے, فی کل عزا, ہر مجلس عزا کے اندر ہماری جدہ فاطمہ زہرا اپنے بیٹے کی جو بھی مجلس عزا منعقد ہوتی ہے ہر مجلس عزا میں حاضر ہوتی. باقاعدہ ثمرات الاعواد جو کتاب ہے علی ابن الحسین الہاشمی کی, باقاعدہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا میں دروازے کے باہر اس وجہ سے بیٹھا ہوا تھا اپنی جدہ کے اجلال کی وجہ سے کہ صدر مجلس میں تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کا آنا اس لحاظ سے ثابت ہے. اچھا, اب جو یہ آپ سنتی ہیں کہ روایات کی اسناد کے متعلق لوگ اکثر اس میں بحث کرتے ہیں, تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ اگر ہم قانونی طور پر جو اس کے اصول اور قواعد ہیں اس کے تحت دیکھیں تو معتبر کتابوں میں زیادہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روایت نہیں ہے, لیکن بعض مومنین اور اہل بیت کے ماننے والوں نے کچھ مطالب نقل کیے جو امام حسین کی مجلس عزا میں اہل بیت کے آنے پر دلالت کرتی ہیں, اگرچہ مستند دلیل کے عنوان سے ان پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے کہ اس میں آئمہ کے فضائل کی روایات میں سند اتنی چیک نہیں کی جاتی, تو اس کی وجہ آیت اللہ محمد علی گرامی نے بہت اچھی بتائی ہے آپ کہ اس کے لیے بھی ہے, باقاعدہ ان کی کتاب ہے دعوۃ فاطمہ لما خلقتکما,
اس میں باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس طرح کے جو معجزات ہیں، دیکھیے بہت اہم بات ہے، معجزات کی روایات کے متعلق انہوں نے فرمایا اس جیسی روایات کو جو معصومین کے بارے میں خاص مقامات سے متعلق ہے، ان روایات میں راوی کا مجہول ہونا قدرتی بات ہے، یعنی راوی کے حالات پتہ نہیں ہے زیادہ تر فضائل کی روایتوں میں. اس کی وجہ بتائیے، کیونکہ اماموں کے زمانے میں فقہی احکام کے راویوں کو آمد و رفت اور سماجی کاموں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، لیکن اعتقادی مسائل بیان کرنے والے راویوں کو تقیہ کی شرائط کی وجہ سے گوشہ نشینی کے حالات گزارنا پڑتے تھے، اور وہ سماجی روابط سے الگ تھلگ رہتے تھے. وہ روزانہ کی بحثوں میں بھی زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے، اور اس لیے ان کی عدالت اور وثاقت کے بارے میں بحث واقع نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے ان کا مجہول ہونا روایت کو اعتبار سے نہیں گراتا ہے، خصوصاً جو روایت قواعد کے مطابق ہو. اور یہی بات کہ یہ افراد امام کے مورد خطاب قرار پاتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب سر ہوتے تھے، جیسا کہ بعض دیگر مشابہ باتیں آئمہ کے مقامات کے بارے میں ایسے ہی افراد سے نقل ہوئی. یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ اس میں راویوں کا پتہ نہیں ہے زیادہ کہ آئمہ کے فضائل کی جو روایتیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آئمہ کے فضائل کی روایتیں بیان کرنے والے راوی چھپ کے رہتے تھے. وہ عام حدیثوں کے بیان والوں کو تو آزادانہ میل جول کی اجازت ہوتی تھی، لیکن ایسے افراد کو قتل کروا دیا جاتا تھا، تو ان کے حالات زیادہ تر آئے نہیں. تو یہ معنی نہیں ہے جب بھی فضائل کی جو روایات بیان ہوتی ہیں اس کے راویوں کے حالات اگر نہیں بھی پتہ ہوتے تو علماء اس کو قبول کرتے ہیں اگر اس کا مضمون خلاف اسلام نہ ہو بشرطے. تو اکثر افراد جو ہاتھوں میں رجال وغیرہ کی جو وہ لے کے پھر رہے ہیں، فوراً دیکھتے ہیں راوی، ارے راوی تو مجہول ہے، تو لہٰذا فوراً روایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ اصول نہیں ہے فضائل کی روایت کو ریجیکٹ کرنے کا، کیونکہ ان مجبوری تھی اس زمانے میں آئمہ کے فضائل کی جو روایتیں نقل کرنے کے معنی ہے کہ اسے قتل کروا دیا جائے. تو ایسے افراد چھپ کر رہتے تھے، ان کے حالات لوگوں کو پتہ نہیں چلتے تھے، اس وجہ سے یہ باتیں ٹھیک طور پر نہیں پتہ چل پائیں. تو لہٰذا اس قسم کی روایتوں میں اگر ضعف بھی پایا جائے کسی مجتہد کا یا کوئی نظریہ بھی مل جائے، تب بھی یہ معنی نہیں کہ وہ اس روایتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے ابھی جو بات ہو رہی کہ اپنے جسمانی جو روحی اور ملکوتی اعتبار سے آئمہ کی ارواح جو ہے ہر جگہ پہنچتی ہیں، اس کی مثال علماء ایک اور بھی دیتے ہیں ملک الموت سے. دیکھیے تو ایک آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر ایک تصویر بنانی پڑتی ہے، ورنہ ملک الموت جو کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے تو بہت ہی خوفناک شکلوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ کوئی اور عذاب نہیں بھی آئندہ دیا جائے تو بس یہی کافی ہے اس کی شکل دیکھنا. اور جو مومن کے پاس اتنی حسین شکل کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اسے کوئی اور ثواب نہیں بھی دیا جائے تو بھی اس کی شکل دیکھنا اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کے بعد نہیں بھی کوئی دیا جائے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک سمجھانے کے لیے کہ ملک الموت بھی تو دیکھیے ایک وقت میں آنے واحد میں ہزاروں افراد مرتے ہیں، تو سب کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ الگ کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی یورپ میں مر رہا ہے، کوئی ایشیا میں مر رہا ہے، کوئی کسی ملک کے اندر مر رہا ہے، اور ملک الموت آنے واحد میں ہر جگہ، کیونکہ وہ جس میں نوری اور ملکوتی رکھتا ہے، وہ فرشتہ ہے، اگرچہ خود ملک الموت کے انصار و اعوان فرشتے بھی. چوتھے امام نے باقاعدہ ان کو بھی سلام کیا کہ سلام ہو میرا ملک الموت پر اور اس کے انصار و اعوان فرشتوں پر جو اس کے مددگار بھی. لیکن خود ملک الموت بھی آنے واحد میں متعدد جگہوں پہ حاضر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جسم ملکوتی. تو یہ بھی آپ کے سامنے رہے. اچھا، بعض علماء جیسے آیت اللہ محمد صادق صدر وہ اس بات کے قائل تھے. اچھا، آیت اللہ صادق صدر وہی ہیں صدام کے ساتھ جب ان کا ہوا تھا، اور بہت ایک ویڈیو بھی ٹی وی کے اوپر انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر موجود ہے کہ وہ باقاعدہ صدام کا جو بھی اہلکار تھا اس کے چھڑی مار رہے ہیں، اس کے بعد ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے. واقعہ تو ایسے ہی ہوا تھا، لیکن وہ جو اس کے اوپر دکھائی جاتی ہے وہ مووی ہے. اصل لوگ سوچتے ہیں شاید یہ اوریجنل واقعہ ہے جو کہ اس کے اوپر ہے، وہ اوریجنل نہیں. تو آیت اللہ صادق صدر وہ یہ فرماتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آئمہ جو ہیں حاضر ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے میرا بھی اعتقاد یہی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آئمہ معصومین ہر مجلس اعضاء میں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اس مجلس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں جو اخلاص کامل کے ساتھ مجلس اعضاء کو برپا کرے. اخلاص کامل کے ساتھ، یہ کہتے تھے وہ. اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس مادی جسم کے ساتھ نہیں ان کا آنا نہیں ہے، بلکہ روحی طور پر آنا مراد ہے. اچھا، ایک کتاب ہے داستان ہائے عبرت آموز، اس کے اندر آقا سید علی اکبر کوثری، یہ ایران کے مجالس پڑھنے کے حوالے سے اتنے مشہور تھے، اور خصوصیت ان کی یہ تھی
کہ یہ خاص طور پر بڑے بڑے مجتہدین کے سامنے مجلس اعضا پڑھا کرتے تھے. آسان کام نہیں ہے مجتہدین کے سامنے ایسی روایات پڑھنا، یعنی کتنا محتاط ہو کے انسان کو پڑھنا ہوتا ہے اتنے بڑے عالموں کے سامنے. اور خاص طور پر امام خمینی کے گھر میں جتنی مجالس اعضا منعقد ہوتی تھی اس میں اکثر آقا علی اکبر کوثری یہ مجلس اعضا امام خمینی کے سامنے پڑھتے تھے. امام خمینی کے گھر پہ جو مجالس ہوتی تھی اور دیگر علماء کے گھر پہ بھی جو مجالس ہوتی تھی، اور وہ اس کو سن کر، ان کی مجالس کو سن کر بہت گریہ کیا کرتے تھے. وہ خود یہ فرماتے ہیں، آقا سید علی اکبر کوثری فرماتے ہیں کہ عاشور کا روز تھا اور مجھے عاشور کے روز بہت ساری جگہوں پہ مجالس اعضا پڑھنی تھی. ایک مجلس پڑھ کر میں نکلا تو محلے کے چند بچے، چھوٹے بچے اور بچیاں میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ بڑوں کی مجلسیں تو بہت ساری پڑھتے ہیں، ہم چھوٹے بچوں کی مجلس بھی کبھی پڑھ دیں. تو کہہ رہے ہیں پہلے تو میں نے ان کو ٹالا کہ بچوں آج بہت ساری جگہوں پہ مجلس پڑھنی ہے، بہت مصروف ہوں. تو اتنے میں ایک بچی بہت رونے لگی. اس کو روتے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو گیا. میں نے کہا اچھا چلو میں ایک مختصر سی مجلس پڑھ دوں گا، کہاں چلنا ہے؟ تو وہ بہت پسماندہ قسم کا ایک ایریا علاقہ تھا، وہاں بچوں کے ساتھ میں گیا. ٹوٹے پھوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے، ایک مختصر سی جگہ تھی، بہت سارے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. پہلے سے انہوں نے انعقاد کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک بچوں کی مجلس منعقد کریں گے. تو بچے بھی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی وہیں کچی زمین کے اوپر میں بھی بیٹھ گیا ان کے ساتھ جا کر. اور میں نے وہاں پر کچھ فضائل پڑھے، مختصر سے مصائب پڑھے اور دعا کر کے اٹھنے لگا تو ایک بچے نے کہا کہ ہم تبرک کھلائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد اس نے مجھے چائے لا کر دی. جو میں نے چائے پی تو چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، تو میں نے ناگواری محسوس کی اور چائے ایک طرف رکھ دی، نہیں پی. کہہ رہے ہیں اس دن ظاہر عاشورے کی مجالس بہت ساری پڑھی تھی. بہت شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے جب میں گھر میں آیا تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، رات کو سو گیا. تو رات کو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. اور فرمایا حضرت زہرا نے کہ آج کے دن تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی ہے سوائے بچوں کی اس مجلس کی. تو گھبرا گئے کہ شہزادی ایسی مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میری وہ مجلسیں قبول نہیں ہوئی. کہا تمہارے بڑوں کی مجالس میں اخلاص نہیں تھا، لیکن بچوں کے کچے مکان کی مجلس کو ہم نے قبول کر لیا اور میں خود وہاں موجود تھی. آقا علی اکبر کوثری فرماتے ہیں، ان کا الفاظ ہیں کہ حضرت زہرا نے کہا میں اس خود مجلس میں وہاں موجود تھی. البتہ تم سے ایک شکوہ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو چائے تم نے رد کی تھی وہ ہم نے خود تیار کی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے رویائے صادقہ، کتنے مکاشفات علماء کے، مجتہدین کے اتنے تواتر کے ساتھ ہیں، اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ آپ درسوں پہ درس رکھتی چلے جائیں یعنی ختم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ وہ واقعات پائے جاتے ہیں. تو یہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف جگہوں پر ہر مجلس کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں. اور اس کی مثال ایک علماء دیتے ہیں، اس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اندر اور بر اعظموں میں اس کی کرنیں ایک ساتھ پہنچ رہی ہوتی ہیں. یعنی سورج ایک ہی ہے لیکن ہر جگہ پر موجود ہے. اسی طریقے سے نورانی اور ملکوتی جسم کی بھی مثال ہے کہ آنے واحد میں متعدد جگہوں پہ حاضر ہو سکتا. اور باقاعدہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کہ علماء بھی ظاہر ہے اگر یہ نظریہ کسی کا نہ ہو تو یہ روایتیں سمجھنا بہت مشکل. جیسے خود چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ام سلمہ روتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے. میں نے خواب میں رسول خدا کی رحلت کے بعد سے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن آج رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اکرم کو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجھایا ہوا اور وہ پریشان. تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے گزشتہ رات صبح تک حسین اور ان کے اصحاب کے لیے قبریں کھودی. اعمالیہ شیخ صدوق صفحہ 202 کے اوپر یہ روایت موجود. پیغمبر فرماتے ہیں میں نے گزشتہ رات صبح تک امام حسین کے اصحاب کے لیے قبریں کھودی ہیں. اچھا بہت سی چیزیں باقاعدہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی،
لیکن اسی بات کو آیت اللہ شیخ علی القرانی، ان کے کتنے ٹی وی پروگرامز ابھی بھی آتے ہیں، عرب چینلز وغیرہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ آیت اللہ وحید خراسانی کے بھی شاگردوں میں سے، تو باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی کی جو درس خارج ہیں، ان کی جو تقریرات ہیں، وہ الحق المبین کتاب جو ہے، الحق المبین فی معرفت المعصومین علیہم السلام، اس کے اندر انہوں نے جمع کی، تو اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ قول نقل کیا کہ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں امام حسین کا قضیہ ہر قسم کے وصف و تقریر سے بالا تر، اتنا بالا ہے، اتنا بلند ہے امام حسین کا معاملہ، اور یہ جو پورا واقعہ ہے کہ کتنی بھی آپ تقریریں اس کے فضائل میں کر دیں، کتنی بھی اس کی باتیں بیان کر دیں، یہ بہت بلند ہے اس سے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا قضیہ تو ایک طرف رہا، ان کے ساتھ حبشی سیاہ فام غلام جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہر قسم کی تعریف اور وصف بیان کرنے سے بہت بالا تر ہے، اور دلیل کیا دی انہوں نے کہ ان کے لیے، ان کے حبشی غلام تک کے لیے سید المرسلین و خاتم النبیین عالم اعلیٰ سے ان کی قبریں کھودنے اور دفن کے لیے پیغمبر اکرم خود تشریف لائے تھے۔ اتنی بڑی شخصیات ہیں یہ امام حسین کے اصحاب جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالمین کی مخلوقات میں سب سے پہلی شخصیت ہیں، لیکن امام حسین اور ان کے اصحاب کی قبروں کی تدفین کا انتظام کرنے کے لیے خود عالم اعلیٰ سے زمین پر تشریف لائیں، تو ان کا زمین پر تشریف لانا، ان کا آنا، ان کا مجلسوں میں آنا کوئی ایسی بات نہیں، روایات سے بات ظاہر ہوتی ہے باقاعدہ، اور کتنی اور روایتیں ایسی ہیں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں، آپ صرف دیکھتی جائے بہار الانوار کے اندر میں صرف آپ کے سامنے سے بس گزر رہا ہوں، اتنا وقت ہی نہیں ہے، جو بھی شوقین ہوں بہار کے وہ جا کر ان روایات کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انبیاء جو ہے حضرت موسیٰ تک جو ہے کربلا جو ہے زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، بہت ساری روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے وہ بھی روایت پوچھی گئی ہے کہ حضرت زہرا کی پیدائش کی جو روایات ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جس وقت حضرت زہرا کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلثوم تھا وہ، اور حضرت سارہ اور حضرت خدیجہ طاہرہ ولادت حضرت سیدہ زہرا کے موقع پر مدد کے لیے تشریف لائی تھیں، یہ جو روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ یعنی اس کی کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب میں فرمایا ورد ذالک فی بعض الروایات، یعنی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ کہا کہ جی ہاں اس بات کا تذکرہ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ ان کی یہ ہستیاں اس وقت ولادت کے موقع پر تشریف لائی تھیں، تو عالم ارواح سے ان شخصیات کا اس دنیا کے اندر آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کی پیدائش کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے، ائمہ کی شہادت کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے، اور ان کی مجلس عزا میں حاضری کے لیے بھی ملتا ہے، ان کی احتضار اور موت کے وقت اور قبر کے اندر دفن ہوتے وقت کے حالات کے اندر بھی ملتا ہے، تو بہرحال علماء کے فتووں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے، آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور ان کا ایک دوسرا فتویٰ بھی جب ان سے پوچھا گیا اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی خطیب 100% اس بات کو یقینی طور پر بتائے، جیسے کہ اکثر جگہوں میں نے سنا ہے کہ اعلان ہونے لگتا ہے اب سب لوگ خاموش ہو جاؤ، حضرت زہرا آ گئی ہیں اور امام حسین تشریف لے آئے ہیں اور امیر المومنین آ گئے ہیں اور رسول اللہ آ گئے ہیں، اس طرح کے اعلانات ہونے لگتے، تو مجتہدین سے یہ بات باقاعدہ استفتاء کے اندر بھی پوچھی گئی کہ بہت سے روزہ خوان اس طرح سے آ کر کہنے لگتے ہیں، تو علماء نے بہت سارے مجتہدین سے پوچھا گیا، تو آیت اللہ فاضل انکرانی نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ان کو، اور آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ چونین کلماتی اعتبار نہ دارد، ان کے اس طرح کے جملے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے کہا کہ اگر اظہار امیدواری کے طور پر ایسا کہہ رہے ہوں تو صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں، اور آیت اللہ بہجت نے بھی کہا کہ غالباً ان کی مراد یہ ہوتی ہوگی کہ مجلس اعظم میں تشریف لائے ہوں گے، بہرحال 100% ہی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا نا، اور یہ جملے نہیں کہنے چاہیے کہ آ گئے ہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، یعنی یہ کوئی شخص اس طرح سے نہیں بتا سکتا، امکان ظاہر ہو سکتا ہے
اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ وہ آئے ہوں گے اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن آ گئے ہیں تاکہ ان کی مجلس میں زیادہ لوگوں کو بہرحال ایک جھوٹ بول کر یا جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا اظہار کر کے تو نہیں کہی جا سکتی، تو ایسی چیزوں کو ڈینائی کیا جائے گا، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ان مجالس اعضاء کے اندر تشریف لائی ہوں گی۔ اچھا، اب ایک بات اور اس کے اندر کہہ دی جائے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس بات کا عقیدہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ عقیدہ لوگوں کا ہے کہ وہ آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، تو پھر تو کتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، کتنا اپنے اس گھر کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ آ سکیں، کمال اخلاص کتنا حاصل کرنا پڑے گا اس مجلس کے لیے، ورنہ اب اپنی بہتہ کے اپنی وضاقتہ بھی درست کرنی پڑے گی۔ مرد حضرات کے متعلق روایت میں ملتا نہیں کہ پیغمبر کے پاس جب داڑھی مڈے ہوئے افراد آتے تھے تو پیغمبر اپنے رخ کو موڑ لیتے تھے، چہرہ پھیر لیتے تھے، پیغمبر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کو اگر داڑھی مونڈی ہوتی تھی۔ اور اسی طریقے سے عورتیں اگر بے پردہ ہیں، حجاب مکمل نہیں ہے، فیشنیبل لباسوں کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس کا تقدس خراب کیا ہوا ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو آپ کو کتنی احتیاط کرنی پڑے گی اپنے حلیوں کو درست کرنے میں، اپنی وضع قطع کو اسلامی کرنے میں، نیتوں کی کتنی اصلاح کرنی پڑے گی، ریاکاری نہ ہو۔ عورتوں کی مجالس میں سننے میں زیادہ آتا ہے عدلے کا بدلہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے تو وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گی، اس وجہ سے مجلس اعضاء سننے کی اتنی نیت نہیں ہوتی کہ جتنی اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں وہ ہم نہیں گئے تو وہ نہ آئیں۔ تو یہ غیر الہی جتنی نیتیں ان کو نکالیے، نیتوں کی اصلاح، ذاکر اور ذاکرہ کے لحاظ سے کتنی زیادہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو جائے گی، یعنی ذاکر اور ذاکرہ ایسے کو بلائیں، مثلا کسی ذاکر کو بلا رہے ہیں، نوح خان کو بلائیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے نا شکل سے عزادار لگے اداکار نہ لگے، یعنی وہ حضرت زہرا اور ائمہ معصومین کا آنا ممکن ہے اس مجلس کے اندر۔ اچھا، مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جھوٹے مضامین نہ ہوں، خاص طور پر مصائب کے اندر۔ مصائب کے اندر تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹے مصائب بیان کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ مصیبت بھی ان کے اوپر آنی چاہیے تھی، یعنی تم جو خود سے جھوٹے مصائب ان کے سر منسوب کر کے بیان کر رہے ہو جبکہ وہ روایتوں میں نہیں پائے جاتے، تو گویا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ یہ بھی ان کے اوپر ہوتے، یعنی اچھا چیزیں جو ہیں وہ صحیح بیان کی جائیں، یعنی زبان حال کو زبان قال نہ بنایا جائے۔ تو بہرحال اب اس طرح کی من گھڑت چیزیں، اگر کوئی صرف زبانی اعتقاد رکھتا ہے، یہ سب چیزیں پورا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبانی صرف اس نے عقیدہ رکھا ہوا، اصلاً اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام وغیرہ اس مجلس کے اندر آتی۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، یہ اگرچہ موضوع سے تو خارج ہے کیونکہ بہت ہی تفصیلی پہلو ہیں اس بات کے اندر کہ کیا معصومین حاضر و ناظر ہیں۔ دو اوقات لوگ اللہ سے ان کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں، جس طرح اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ پر ہے، تو دیکھیں حاضر و ناظر کی جو بحث ہے نا، یہ ملا دی جاتی ہے آپس میں، یہ دو الگ الگ بحثیں۔ حاضر ہونا ہر جگہ، آنے واحد میں ہر وقت ائمہ ہر جگہ حاضر ہیں، اللہ کی طرح سے ایسا نہیں۔ ہاں، وہ البتہ جب چاہیں ناظر ہو سکتے ہیں، مثلا ادنا سی توجہ نفس کریں گے انہیں فوراً اللہ اس چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ مختلف روایات کے اندر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی پوچھا گیا یہ بات، تو انہوں نے کہا اگر وہ کسی چیز سے جب بھی مطلع ہونا چاہتے ہیں خدا کے حکم سے فوراً مطلع ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، یعنی فوراً وہ اچھا ناظر ہونا تو آپ بھی کتنی چیزوں پر ناظر ہو، ایک وقت میں اگر 10 ٹی وی مختلف ممالک کے چینل بدل کے آپ کتنی جگہوں پہ ایک ہی وقت میں ناظر ہو جاتی ہیں، ہر جگہ آپ دیکھ لیتی ہیں۔ کمپیوٹر جو ہے لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس میں سے ڈھونڈ کے چیزیں نکال کے آپ کے سامنے دیکھ کر سرچ کرتا ہے، فوراً نکال کے دے دیتا ہے، تو مشینوں کے اندر بھی ہونے لگا۔ البتہ ہر جگہ خدا کی طرح سے حاضر ہونا یہ نہیں ہے ائمہ اطہار کے لیے، البتہ وہ ناظر ہو سکتے ہیں جب بھی اطلاع، اور جس جگہ پہ بھی چاہیں آنے واحد میں متعدد جگہوں پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سے کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، وہ مخلوق ہی ہیں، اللہ خالق ہی ہے، ان دونوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے۔ اچھا، اور بہت سی چیزیں ملتی بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں اس سلسلے میں کہ تم لوگ عمل کرو
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور رسول اعمال کو دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ سمجھنا کچھ مومنین ایسے ہیں کہ تم جو اعمال کرو گے وہ اس کے اوپر ناظر ہیں اور دیکھتے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے ابھی تمہارا جملہ منہ سے نکلتا بھی نہیں ہے کہ وہ امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بس اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا، باتیں ابھی بہت ساری مجھے بیان کرنا تھیں، لیکن یہاں پر گفتگو ہم اپنی روکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ چیز سنتے تو بہت تھے، لیکن اس کے دلائل یا ان احادیث سے واقفیت نہیں تھی عام طور پر، تو وہ بھی آپ کے سامنے آج چیزیں آ گئیں۔ امید تو یہی ہے کہ آج اس سلسلے میں ہماری آخری نشست ہوگی، لیکن شاید ایک نشست اور ہونے کا امکان ہے۔ اب آپ کے لیے سزا کے طور پر ہوگی، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، مجلس شبیر نے کیا ورنہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔